سورۃ السبا کی آیت نمبر 20 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور یقیناً سچا کر دیا ان کے متعلق ابلیس نے اپنا خیال فَاتَّبَعُوهُ سو انہوں نے پیروی کی اسی ابلیس کی إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سوائے ایک گروہ کے ایمان والوں کے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ اور نہیں تھا اس کے لیے ان کے اوپر کوئی تسلط إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر یہ کہ ہم ظاہر کر دیں مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ان لوگوں سے جو آخرت کے متعلق شک میں پڑے ہیں وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور حقیقت یہ کہ تیرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقی سبب اور وجہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتلایا ہے جو قوم سبا کی تباہی کا سبب بنی. میرے محترم دوستو، جس وقت اللہ رب العالمین نے ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، پہلے انسان تھے اور پہلے ہی انسان اللہ کے خلیفہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے. قرآن کریم نے ہمیں یہی عقیدہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی سے آگاہ فرمایا. ایک غلط تھیوری اور غلط نظریہ جو پڑھایا جاتا ہے، اب بھی بعض لوگ اس کے قائل ہیں، یہ انسان جو ہے یہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا. پہلے یہ بندر ہی تھا، انہی کی کوئی نسل تھی، پھر یہ جو ہے نا تہذیب حاصل کرتے کرتے آج یہ انسان بنا. اور یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کی یہ تھیوری ہو، جن کا یہ نظریہ ہو، جن کی یہ سوچ ہو، وہ تو ہو سکتا ہے بندر کی اولاد ہوں. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اس آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر اللہ پاک نے جن کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر یعنی کہ اس انسان کے اندر ایسی خاص کوالٹیز رکھی ہیں، ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ انسان اللہ کا خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے. اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بن سکے، اور بن سکتا ہے اور بنا بھی ہے. جب اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا تو سب کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی حکم دیا. شیطان جو بعد میں شیطان بنا، بعد میں ابلیس بنا، پہلے عزازیل تھا،
پہلا نام اس کا عزازیل ہے۔ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی بہت زیادہ ریاضت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سجدے عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے یہ مقام مرتبہ دیا تھا کہ وہ فرشتوں میں شامل ہوتا تھا۔ در حقیقت وہ جن ہے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے ہے، لیکن اپنی عبادت، ریاضت، اخلاص کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے وہ کن میں شامل ہوا؟ فرشتوں میں شامل ہوا۔ اللہ پاک نے اس کو بھی حکم دیا تم بھی سجدہ کرو۔ حضرت شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات و مکتوبات میں لکھا ہے اس نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے یہ مقام حاصل کیا کہ فرشتوں میں شامل ہو گئے۔ تو جب اللہ کا ایک حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس، اللہ پاک فرماتے ہیں سب فرشتوں نے ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میں نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ جی آپ نے اس کو کیوں فوقیت دی، اس کو کیوں اہمیت دی؟ یہ میرے دوستو مقام حسد ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت دیکھ کر اس سے جلنا۔ اللہ پاک نے ایک نعمت دے دی، انسان کو دے دی، صلاحیت دے دی، انسان کے اندر رکھ دی، آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا، خدائی ونڈ کو مان لیتا کہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے ٹھیک ہے، اللہ کی تقسیم ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ لیکن اس پہ راضی ہونے کی بجائے اس نے احتجاج شروع کر دیا، بغاوت شروع کر دی، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آ گیا، میں نہیں مانتا اس کو۔ کیوں اس کو آپ نے اہمیت دی؟ اللہ پاک نے اس انکار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کی لاکھوں سال کی عبادت پہ لکیر پھیر گئے۔ میرے محترم دوستو، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، عبادات بنیاد نہیں ہے، بنیاد اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ سجدوں کی، بڑے بڑے سجدوں کی ضرورت نہیں، بات ماننے کی ضرورت ہے۔ جس وقت کہا کرو سجدہ کر لیا، جس وقت کہا نہیں کرنا نہیں کرنا۔ اصل بات ماننا ہے، اور بات ماننے کا پتہ چلتا ہے جہاں نفس سے ٹکراؤ، دل نہ چاہے وہاں بات ماننا، جہاں دل چاہتا ہو وہ تو پھر اپنی لذت ہو گئی نا۔ اب دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، اللہ کرے ہمارا دل ایسا بن جائے کہ وہ چاہے نماز پڑھنے کو، تو یہ تو اپنے دل کی چاہت ہے۔ لیکن اگر ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، تو یہ عبادت، یہ طاعت، یہ فرما برداری، یہ اللہ رب العالمین کو محبوب۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا، تو بھئی دل لگانے کے لیے نماز نہیں ہے، نماز تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ لگے بہت اچھی بات ہے، نہ لگے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں نہیں کرتا سجدہ، میں بات نہیں مانتا، اور لاکھوں سال کی عبادت پر پانی پھر گیا، لکیر پھر گئی، ڈیلیٹ ہو گئی۔ کس لیے؟ اللہ کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، تکبر کیا، حسد کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ ابلیس کا معنی مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابلیس۔ ایک نام اس کا شیطان بن گیا، شطن سے ہے، شطن کا معنی بغاوت، باغی بن گیا، اس لیے یہ کیا ہے؟ شیطان بن گیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا، تکبر نے عزازیل کو یعنی شیطان کو، عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ فرمایا کہ عاجزی جو ہے یہ سب سے اللہ کو محبوب ہے۔ اگر انسان کے اندر تکبر ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہے، حسن کا ہے، مال و دولت کا ہے، اچھی آواز کا ہے، علم کا ہے، کسی بھی اور چیز کا تکبر ہے تو یہ تکبر بڑے خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے حسد جو ہے یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مفہوم ہے حدیث مبارک کا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، حسد بھی نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، یہ کہتا ہے مجھے ملنا چاہیے تھا، اللہ نے غلط کیا کہ اس کو دے دیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم پہ جو راضی نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ جو راضی نہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا تباہی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب شیطان تو عزازیل تو شیطان بن گیا، آدم علیہ السلام کو عزت مل گئی۔ ایک خطا اس شیطان سے ہوئی، سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں نے اس کو جب کہا کہ سجدہ کرو تو کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ تو اس نے بجائے معذرت کرنے کے، توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے، معافی مانگ لینے کے، آگے سے کیا کہا؟ انا خیر من، میں نے ٹھیک کیا جو سجدہ نہیں کیا، میں صحیح کر رہا ہوں جو سجدہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اپنے گناہ کی حجتیں پیش کرنے لگ گیا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، گناہ گار ہو جاؤ گے، سخت غلطی ہو جائے گی، اس کے قریب نہیں جانا۔ چلے گئے، لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن جب یہ بھول ہوئی تو پھر کیا کیا؟ فوراً ہی استغفار کیا، توبہ کی، معذرت کی، سوری کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم ظلم کر بیٹھے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، نہ معاف کیا ہم اجڑ جائیں گے۔ اللہ سے ایسی توبہ کی، ایسا روئے دھوئے، ایسا اللہ کو منایا، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کا خلیفہ، اپنا خلیفہ بنا دیا، اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، علماء ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ غلطیاں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی بری بات ہے، یہ ہماری کوالٹی ہے، ہمارے اندر رکھی ہے، یہ صفت ہے ہماری، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد اس پہ ندامت ہو جانا، شرمندگی ہو جانا، استغفار کر لینا، معذرت کر لینا، یہ اصل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جب یہ ہو گیا، یہ نکل گیا، آدم علیہ السلام ان ہو گئے، اللہ کے محبوب بن گئے، تو اب اس نے ایک چیلنج کیا، اس شیطان نے ایک چیلنج کیا اور اللہ رب العالمین کو کہا، اللہ کو گویا نعوذ باللہ چیلنج کیا ہے، تو ذات کی کوڑ گر لی تو چھتیریاں نو جپے، اللہ دے نال کہنا مقابلہ، لیکن کیا مقابلہ اس نے، اور کہا منہ پہ ہاتھ پھیر کے، گویا جیسے کوئی انسان انتقام کے لیے کہتا ہے نا، ایسے اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا، ارائیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تو نے مجھ پہ اس کو فوقیت دے دی، اس آدم کو مجھ پہ اہمیت دے دی، اب اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی ساری نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ساری نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ چیلنج کر کے آیا،
اللہ پاک کے سامنے یہ چیلنج کر کے آئے۔ اللہ پاک نے مہلت دے دی، جا دوڑا اپنے گھوڑے، دوڑا کر محنت، لگا زور، تو بھی ضرور لگا، میں بھی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھیجتا رہوں گا، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے جال میں نہیں پھنسے گے۔ اللہ کے بندے کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہی بتایا کہ یہ جو قوم سبا تباہ ہوئی ہے، یہ کیوں تباہ ہو گئی کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ، ابلیس نے اپنی کہی ہوئی بات ان کے متعلق پوری کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اس نے کر دیا، اس نے سچ کر دکھائی اپنی بات۔ میرے محترم دوستو، آج میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، ایک طرف اللہ بلا رہا ہے، ایک طرف شیطان بلا رہا ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت، دوسری طرف شیطان کی دعوت۔ اب یہاں میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اللہ رحمان کو جتوانا ہے یا شیطان کو جتوانا ہے۔ مقابلہ جاری ہے۔ حقیقی جیت تو اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ والے ہی جیتیں گے، شیطان ہارے گا، شیطان والے ہاریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر ظاہر میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بس یہی ساری زندگی کا امتحان ہے، ساری زندگی کا یہی امتحان ہے۔ اللہ کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا شیطان کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قوم سبا شیطان کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ الظَّنَّ، اللہ فرماتے ابلیس نے، شیطان نے اپنی کہی ہوئی بات ان کے متعلق سچ کر دکھائی۔ فَاتَّبَعُوهُ، ان سب نے شیطان کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے جو ایمان والا تھا۔ ان میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی اتباع نہیں کی، شیطان کے پیچھے نہیں چلے، اس کی بات نہیں مانی، اللہ رحمان کے پیچھے چلے ہیں، وہ ایمان والے، وہ اللہ کے مخلص بن گئے، باقی گئے سارے اس کے پیچھے۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اللہ نے اس کو یہ موقع ہی کیوں دے دیا، اللہ نے اس کو یہ اختیار ہی کیوں دے دیا؟ اللہ اسی وقت اس کا مکو ٹھپ دیتا، نہ بات رہتی، نہ کوئی روڑا پڑتا کوئی اور۔ اللہ نے اسی وقت کیوں نہیں اس کو دبا دیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ بتائی، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان، اللہ فرماتے اس کو میں کوئی غلبہ نہ دیتا، میں اس کو کوئی تسلط نہ دیتا انسانوں پہ، کوئی اس کو یہ میں طاقت نہ دیتا، لیکن میں نے یہ کیوں دیا؟ إِلَّا لِنَعْلَمْ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ہے جو آخرت پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے، وَمِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور کون ہے وہ جو اب بھی شک میں پڑا ہوا ہے۔ آخرت میرے دوستو سب سے بڑی چیز ہے۔ اب دنیا کے اندر تقابل کیسے ہوگا؟ دنیا کی طرف جاتا ہے یا آخرت کی طرف جاتا ہے؟ مال سامنے آئے گا، ایک طرف حرام آئے گا، لاکھوں میں ہوگا، کروڑوں میں ہوگا، ایک طرف حلال آئے گا جو شاید سینکڑوں میں بھی نہ ہو۔ یہاں دوراہے پہ کھڑا انسان، ادھر شیطان بلا رہا ہے آجا، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، ادھر رحمان بلا رہا ہے کہ چھوڑ دے، لاکھوں کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت خراب نہ کر۔ اب جس کا آخرت پہ یقین ہوگا وہ شیطان پہ لعنت بھیجے گا، رحمان کے راستے پہ چلے گا، اور جو آخرت کے متعلق شک میں پڑا ہوگا، جو آخرت کے متعلق شک کے اندر ہوگا، پتہ نہیں کی بڑھنی ہے، اتھے تو مزے اڑائی اگے پتہ نہیں کی بڑھنی ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا کے چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے گا اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تو یہ جانے کہ کون کہاں جاتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب کیا کہ ہم دنیا کے سامنے نکھار دیں، واضح کر دیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون کس کی صف میں کھڑا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے گھر سے لے کر اپنے شاگردوں تک ہر ایک کی توجہ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف دلائی۔
حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، خود نہیں آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھیجا کہ تم دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتی، پانی بھی بھر کے لانا، گھر کی صفائی بھی کرنی، جھاڑو بھی دینا، کھانا پکانا، اللہ کے محبوب کے گھر، اللہ کے محبوب کی لخت جگر، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار، اور گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کر رہے، خود اپنے ہاتھ سے کر رہے۔ حضرت علی نے بھیجا کہ خادم آئے ہوئے ہیں، تم بھی جاؤ، جا کے کوئی خادم لے لو، تمہارے کام میں سہولت ہو جائے گی۔ اب وہ حاضر خدمت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد باپ ہیں، ابا جان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑی، کہنے واپس آ گئے۔ آپ تشریف لائے، آپ خود آگے بیٹی کے گھر کہ تم آئی تھی لیکن کہا کچھ نہیں، خیریت تھی؟ تو حضرت علی نہیں بتایا کہ جی میں نے بھیجا تھا اور اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خادم مل جانا، نوکر مل جانا، غلام مل جانا، یہ ایک دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے گھرانے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کس کو پسند کیا؟ تو میں خادم لینا ہے یا چند کلمات بتا دوں، خادم چاہیے یا چند کلمات بتا دوں، یعنی دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے۔ وہ بھی تربیت یافتہ تھے، ان کی رگوں میں بھی اللہ کے محبوب کا خون تھا۔ تو میں جی آپ کلمات ارشاد فرمائیں، آخرت کی چیز ہی دے۔ فرمائے رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے، یہ غلام سے بہتر ہے۔ یہ کلمات دی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے تسبیحات فاطمی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی دن بھر میں جتنا مرضی تھکا ہوا ہو اور تھوڑا سا وقت ہو اس کے پاس سونے کے لیے، اگر وہ یہ تسبیحات پڑھ کے سوئے گا، تھوڑے سے وقت میں اللہ وہ اس کو جسم کو تقویت اور قوت اور آرام دے دیں گے جو لمبی چوڑی نیند میں بھی نہیں ملتا۔ یہ کلمات کی بات۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، اس میں کپڑا تھا، کپڑا بڑا خوبصورت نرم ملائم، بڑا زبردست کپڑا۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اچھا کپڑا کسی نے پہنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ اور دنیا کے کپڑے کی طرف متوجہ، یہ اس طرح دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے تو پچھلوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فوراً تربیت کرتے ہوئے فرمایا تو تم اس پہ فخر کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو شوق کے ساتھ، یہ بڑا اچھا کپڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جنت میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو رومال دیے ہیں وہ رومال بھی اس کپڑے سے بہت اعلیٰ، یعنی دنیا سے فوراً رخ کس کی طرف موڑ دیا؟ آخرت کی طرف۔ ایک صحابی آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج بڑا ہی نفع کمایا، میں نے آج بڑا نفع کمایا۔ آپ نے پوچھا کتنا کمایا؟ کہنے لگے جی میں نے مال لیتا رہا، بیچتا رہا، لیتا رہا، بیچتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 40 اوقیہ چاندی کا ایک اچھا خاصا وزن ہے، 40 اوقیہ چاندی کا نفع ہو گیا، اتنی چاندی میں نے آج دن میں کما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا صحابی دنیا کے کمائی پہ فخر کرنے لگا، آپ نے فوراً تربیت کی، یہ اصل میں میرے اور آپ کے لیے ہیں، کس سے؟ ان کے لیے نہیں، وہ تو ویسے ہی آخرت والے تھے، اللہ والے تھے، ہمیں سمجھایا گیا۔ آپ نے فوراً کہا اس سے بھی تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کمائی کرنے والا بتاؤں؟ تو نے تو دن بھر کمائی کی اور پھر اتنی کمائی کی، اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ کمائی کرنے والا بتاؤں؟ جی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد 2 نفل رکعت پڑھنے والا، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جو شخص 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، یہ فرمایا تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کمائی کرنے والا۔ فجر اور عصر کے بعد چونکہ نفل ہوتے نہیں، اس لیے باقی 3 نمازوں کے بعد جو فرض کے بعد نفل پڑے گا یہ تھوڑے وقت میں زیادہ کمانے والا۔ تو
تو اب دنیا اور آخرت کا مقابلہ، شیطان اور رحمان کا مقابلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں کون کس کی طرف جاتا ہے۔ اِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، کون ہے جو آخرت پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر کے دنیا اجڑتی ہے اجڑ جائے میری آخرت خراب نہ، اور کون ہے جو دنیا کے چند ٹھیکروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ ہم بھی تو ان کو نکھیڑا کریں، ان کا ہم بھی تو دیکھیں کون کس طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا پروردگار ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا، واچ کرنے والا۔ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کیمرے کی آنکھ میں۔ اگر اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے کہ ہر وقت ہم کس کی آنکھ میں ہیں، اللہ کی آنکھ، ہر وقت ہمارے اعمال واچ لسٹ پہ ہیں، دیکھا جا رہا ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو، آنکھوں کی حرکتوں کو بھی، دل دماغ کی سوچوں کو بھی، ہمارے تار بعد میں ہلتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ بات پہلے ہوتی ہے۔ اب اللہ کے اس علم کو، اللہ کی اس حفاظت کو اور اللہ رب العالمین کی اس نگرانی کو سامنے رکھ کے بندہ زندگی گزارے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا ایک ایک قدم یا تو آخرت کی کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بے شمار سالوں کی زندگی یا تو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ اب میں کس طرف قدم اٹھاتا ہوں؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ سوچ نصیب فرمائے، شیطان کو کامیاب بنانے کی بجائے اللہ رحمان کو کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت میں جو ہماری کامیابی ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت۔